قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جادو کروانے والے پر واپسی جادو کروایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں ہمارے لیے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزائیں مقررہ کی گئی ہیں۔ جی، جادو کرنے والے کی سزا الگ سے مقرر ہے، چوری کرنے والے کی سزا الگ سے مقرر ہے، زنا کرنے والے کی سزا الگ سے مقرر ہے۔ سب کی سزاؤں کو بتلا دیا گیا۔ اب کوئی آپ پر جادو کرتا ہے، کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر جادو کرتا ہے، لہٰذا میں بھی اس پہ جادو کروا سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے اوپر کروا رہا ہے۔ اب اس کو ہم دیکھیں گے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت میں جادو کرنے کروانے والوں کو کفر کے زمرے میں رکھا گیا۔ وَمَا كَفَرَ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ سلیمان وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وہ کفر کرتے تھے جو جادو سکھلاتے تھے۔ سیکھنے سکھانے والوں کو، کرنے کروانے والوں کو اسی زمرے میں رکھا گیا ہے۔ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک جادو بھی ہے۔ 7 بڑے گناہ، جو سب سے 7 بڑے گناہ، ان میں ایک جادو کرنا کروانا بھی ہے۔ اور اسی طرح جو جادو کرنے والا ہے، اگر آپ ثبوتوں کے ساتھ اگر آپ اس کو مطلب دیکھ لیتے ہیں، وہ مکمل طور پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جادو اس نے کیا ہے، تو اس کی سزا حاکم وقت کے پاس آپ لے جائیں تو حاکم وقت اس کا سر قلم کرے گا۔ یہ اس کی سزا ہے۔ اچھا، اور یاد رکھیں یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ وہ میں آپ کریں گے، ہم جرمدار ہوں گے۔ اب جادو کے بدلے جادو کروانا، جو آپ کا سوال تھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ جی، جادو کے بدلے جادو کروانا، اگر اس نے کفر کیا ہے تو آپ بھی کفر کریں گے؟ شریعت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ شریعت نے دیکھیں قتل کا بدلہ، قتل کسی جگہ پر بتلایا ہے کہ اگر وہ آپ کو کرتا ہے، وہ طریقہ ایک سکھا دیا کہ اس کے بدلے میں اس کو جو ہے حاکم وقت قتل کرے گا، قتل کروائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس زمرے میں جادو کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر وہ جادو کرتا ہے تو تم بھی کرو۔ جادو وہ کفر کر رہا ہے، تم بھی کفر کرو گے۔ اب ہمارے بھائی آ جاتے ہیں کہ جی ہم کریں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اس پر کچھ نہ کریں، وہ ہمیں مارنے پہ تلا ہوا ہے۔ ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں صبر ہوتا ہے، صبر کی کچھ لمیٹیشن بتائی ہیں کہ کس کس معاملے میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ صبر اب دیکھیں اللہ نے ایک اصول بنا دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، ساتھ ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اب جو بندہ جادو جنات کا اثر میں ہے، اس پر کوئی جادو کر رہا ہے، اب وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ ہے، اور جس بندے کے ساتھ اللہ ہو، وہ حفاظت مانگتا ہو، وہ اس کی پناہ میں ہو، واللہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک طاغوت کو ماننے والا، ایک شرک کرنے والا، ایک کفر کو ساتھ لانے والا، شیطان سے مدد لینے والا ہو ایک طرف، اور دوسری طرف صبر کرنے والا وہ اللہ کا ساتھ لے کر آ جائے، وہ اس طاغوتی بندے کو، اس شرک کرنے والے کو کیا اللہ کی طرف سے سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا اس کو میرا اللہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جو شرک کر کے علل مقابلہ کرتا ہے، خدائی کے دعوے کرتا ہے، میرا اللہ اس کو دنیا میں بھی عبرت بنائے گا اور آخرت میں بھی عبرت بنائے گا۔ صبر کے ساتھ میدان میں اترو تو صحیح۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں تم اس طرح اترو کہ تمہیں طاغوت کا انکار کرنا ہے، کفر و شرک کا انکار کرنا ہے، بدعات خرافات کا انکار کرنا ہے، یہ تعویذ دنیا اور تاغوں کا انکار کرنا ہے، اور اللہ پر ایمان لا کر ڈٹ جانا ہے۔ پھر ایسے اترو، پھر تمہیں میں کڑا دوں گا۔ بالکل، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، وہ ایسا کڑا ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تم کہاں بھولے پڑے ہو؟ کس طرح الجھا دیا گیا، جی اس نے جادو کیا تو میں بھی کروں گا،
میرے بھائی ایک قدم پیچھے ہٹو. اور ہمیں کیسے یقین ہے کہ اس نے جادو کیا؟ میں نے جی اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا ہے، بسا اوقات 20 بار میرے سامنے ایسے کیسز آئے. شیطان جادو کرتا ہے، پھپھی کی شکل آ کر روز دکھاتا ہے، دیکھو میں تیرے اوپر تعویذ کر رہی ہوں. شیطان پھپھی کی شکل، چاچے کی شکل، مامے کی شکل میں آ کر دکھاتا ہے، دیکھو میں تیرے اوپر تعویذ کر رہی ہوں. میں اور تو کیسے کر سکتے ہیں کنفرم کہ 100% یہی ہے؟ میرے بھائی میں بھول سکتا ہوں، شیطان مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. ممکن ہے کہ میں اگر کچھ اللہ سے مدد مانگوں، میرا اللہ مجھے ڈائریکشن دکھا دے. 20 بار ایسے بھی ہوا ہے، ہم نے دکھایا گیا، ہم نے تعویذ نکالے، وہ جادو کے پتلے نکالے، وہ چیزیں نکالیں، وہ چیزیں ہم نے نکالی بھی ہیں، ایسا ممکن بھی ہے. لیکن زیادہ چانسز اس معاملے میں شیطان کے دھوکہ دینے کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہمیں اس کو جادو کے بدلے میں جادو نہیں کرنا، ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے. جب ہم پناہ میں آ جائیں گے تو اس جس بندے کی پناہ میں بندہ ہو نا، اس جس نے پناہ لی ہوئی ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ بندہ برداشت نہیں کرتا جس کی پناہ میں ہے. عدنان بھائی ہمارے ڈیرے پر کوئی بندہ آ جائے نا، پناہ لے لے، اس کا دشمن آگے اس کو انگلی بھی اٹھا دے، تو ہمارے ہاں پنجابیوں میں سمجھا جاتا ہے کہ اب مرنے مرانے کا مقام ہے اگر ہمارے ڈیرے میں کوئی بندہ غیر کو آ کے تنگ کر جائے. صحیح بات، اس نے ہماری پناہ لی ہوئی ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس نے ہم پر انگلی اٹھائی، اس پر نہیں اٹھائی. اور میرا اللہ بڑی غیرت والا ہے، جب اس کی پناہ میں آتے ہو کہتے ہو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. جب تم یہ دعا پڑھتے ہو، اللہ میرا جتنا برا سوچنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے مقابلے میں تجھے لاتا ہوں، تیری پناہ میں خود آتا ہوں. جب بندہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر لیتا ہے اور صبر کر کے اللہ کا ساتھ لیتا ہے، توکل کر کے اللہ کی مدد لیتا ہے، واللہ اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ فرماتے ہیں میں تو ذرے برابر بھی بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا. تو نے تقوی اختیار کیا، تو نے توکل کیا، تو نے صبر کیا، تیرا بدلہ کیسے ضائع ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کوئی بندہ آیا، اس نے برا بلا کہا، حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہے. پھر اس نے کہا، جب اس نے اخیر کر دی، الزام لگایا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. فرمایا ابوبکر جب تو خاموش تھا فرشتے جواب دے رہے تھے، جب تو بولا شیطان آ گیا، میں ادھر سے چل پڑا. جب تم خاموش صبر کے ساتھ کرو گے، اللہ کے فرشتے تمہارا جواب دیں گے. اور یاد رکھو جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں نا جواب دینے کے لیے، ان باتوں کو ہلکے میں نہ لینا، عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. میرے مالک اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھو. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہو، توحید پر ہو، تو تم لاوارث نہیں ہو. کوئی بھی جادوگر آئے گا آ کے تم پر جادو کر کے تمہیں نقصان دے جائے گا، اتنے کمزور نہیں ہو. جب تک تم اس طرف نہیں جاتے، شیاطین کی مدد نہیں کرتے، ان معاملات میں نہیں پڑتے. اس پر ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا کہ انسان جادو کروانے میں خود جادوگر کی کیسے مدد کرتا ہے، اس میں نے تفصیلاً اس پر ڈسکس کی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کور کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ جادو پر جادو نہیں کروانا. جادو کرنے والے پر، کروانے والے پر ہمیں واپس جادو نہیں، ہمیں اللہ کی مدد مانگنی. اللہ سے کہنا ہے اللہ اس کو ختم کر، اللہ سے کہنا ہے اللہ اس اشتہار کو ختم کر، میرا اللہ کر دے گا بے شک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو ہم نے کور کرنا ہے. اللہ کی مدد مانگنی، اللہ کے جو ہے وہ ہم نے آنا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، تو ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور اس کو جواب بھی ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ کر جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم